اس لیے یہ سورہ ملک پڑھا کریں رات کو. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت بنا لیں, تہیہ کر لیں, آج ارادہ کریں کہ میں کبھی رات کو نہیں سوں گا سوائے ان 30 آیات کو پڑھے بغیر, اور اس کو اتنا پڑھیں کہ آپ کو یاد ہو جائے اور پھر آپ یاد کر کے پڑھا جائے. کہ جو شخص سورہ ملک کی رات کو سونے سے پہلے تلاوت کرتا ہے اس پہ قبر کا عذاب نہیں ہوگا. سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں. تو قبر میں جب اس کی ایک زندگی ہوگی, یہاں پہ یہ بھی برزخ کی لائف ہے. ایگزامپلز آف ریوارڈ ان دا گریو کیا کیا ہے؟ ہی ول سی ہز پلیس ان ہیل فائر. لیکن یہ جو ریوارڈ بیسیکلی ہے کہ لیکن اس نے نیک اعمال کیے کہ وہ دیکھے گا, اس کو سیٹسفیکشن ملے گی. اگر تم برے اعمال کرتے تو وہاں جاتے, کہ تم نے نیک اعمال کیے تو تمہاری جنت میں یہ جگہ ہے. ایک فزیکل ایمنس سیٹسفیکشن کی شکر ہے اللہ تو نے مجھے اس جگہ سے بچایا ہے اور مجھے یہاں پہ ڈالا ہے. اور اس کے لیے قبر میں لائٹ ہوگی, نور, لائٹ بھر دی جائے گی اس کے لیے اپنے ایمان کے حساب سے. کچھ کی بہت لائٹ ہوگی, کچھ کی کم, کچھ کی اس سے کم, اور کچھ کی اتنی صرف لائٹ ہوگی کہ ہلکا سا اس میں ایمان کا ذرات ہوئے کہ اس کا جو ہے نا یہ ٹو, صرف ٹو چمکے گا بیکاز آف لائٹ اینڈ بیکاز آف جو ہے یہ مینلی اس پہ اتنی لائٹ ہوگی کہ وہ صرف ٹو چمکے گا, کبھی کبھی بند ہو جائے, کبھی چمکے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے نا مسجد جاتے ہوئے, یا یہ مطلقاً دعا پڑھی جا سکتی ہے, یہ دعا کرتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن فوقی نورا ومن تحت نورا ومن امامی نورا ومن خلف نورا وعن یمین نورا وعن شمال نورا وفی فوق نورا وفی تحت نورا اللہم اجعل لی نورا اللہم اتمم لنا نورا اللہم اجعل فی دمی نورا. یہ تمام دعائیں کرتے تھے کہ اللہ میرے آگے پیچھے اوپر نیچے میرے اندر میرے باہر میرے لیے نور مکمل کر دے, کیونکہ نور ان لوگوں کے لیے ہوگا جو نیک اعمال کرتے ہیں اور جو فجر اور عشاء کے اندھیرے کی نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں, ان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی بشارتیں ہیں. اور قیامت کے دن یہ لوگ کفار یا منافقین کہیں گے نقتبس من نورکم, ہمیں کچھ اپنے نور میں سے کچھ لائٹ دے دو پلیز, ہم تمہارے ساتھ ہوا کرتے تھے, کچھ تو دو. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, لوگ کہیں گے کہ مڑ جاؤ, یہاں سے نکل جاؤ اور نور کو پیچھے جا کے ڈھونڈو, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. اور پیچھے جو ہے نا جیسے مڑیں گے یہ لوگ تو اگلے نیک لوگوں کے بیچ میں اور ان کے بیچ میں ایک حجاب, ایک دیوار قائم کر دی جائے گی, اس سے آگے رحمت ہوگی, اس سے پیچھے عذاب ہوگا. سو نور کی دعا کیا کریں اپنے لیے, اور اندھیرے کی نمازوں کے لیے اٹھا کریں اور پڑھا کریں اور مسجد جایا کریں. اور تیسرا اجر, اس کی قبر وسیع کر دی جائے گی, روضۃ من ریاض الجنہ. چوتھا اجر, اس کی قبر میں اس کو ڈیپ اور کمفرٹیبل سلیپ دی جائے گی. قرآن میں سورہ یاسین میں کیا آتا ہے؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. یہ کس نے ہمیں اپنی نیند سے اٹھا دیا؟ یہ کون لوگ ہیں جس نے ہمیں اپنی نیند سے اٹھا دیا؟ یہ لوگ آرام سے سو رہے ہوں گے قبر میں. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا اور مرسلین نے, یعنی مرسلون جو کہ انبیاء تھے, رسول تھے, انہوں نے سچ بولا. اور کچھ لوگوں کی روحوں کو قبر کی زندگی ان کی کیسی ہوگی کہ ان کی روحوں کو سبز پرندوں میں ڈال دیا جائے گا جو جنت میں گھومتے پھریں گے. اللہ اکبر, یہ شہداء کی روحیں ہوں گی, یہ شہداء کی روحیں ہوں گی. کچھ لوگوں کی قبر کو ٹھنڈا اور گرین بنا دیا جائے گا, روضۃ من ریاض الجنہ. کچھ اور لوگوں کو جو قبر میں کیا ہوگا کہ ان کے جو نیک اعمال ہیں وہ انسان کی شکل میں آ جائیں گے. کچھ لوگ کو یہ دیا جائے گا, یہ پریویلیج دیا جائے گا کہ وہ نماز اور نوافل اور قرآن کی تلاوت کر سکیں قبر میں اور نماز پڑھ سکیں. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اگر میرے ساتھ چلتے بیت المقدس کی طرف تو میں تمہیں دکھاتا ریڈ ماؤنٹین, موسیٰ علیہ السلام کی قبر, وہاں پہ وہ ان کی قبر تمہیں میں دکھاتا جس کے اندر وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اور انبیاء اور نیک لوگ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے ان کو اللہ اجازت دیتے ہیں کہ تم آپ اپنی قبر میں اللہ کی عبادت کریں. لیکن یہ بات جان لیں, یہ بڑا عقیدے کا مسئلہ ہے, اس میں دھیان کر لیں کہ ان کا اس دنیا کی زندگی سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. یعنی ہم ان سے سوال نہیں کر سکتے, وہ ہماری باتوں کو نہیں سن سکتے, ہم ان سے مانگ نہیں سکتے, وہ شرک میں آ جائے گا. We cannot ask any one of them. ان کا تعلق وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز اے ریوارڈ دیا کہ آپ یہاں پہ نمازیں پڑھنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بولے اعوذ باللہ جو لوگ آج کل کہتے پھرتے ہیں کہ وہ تو
قبروں میں ہماری بات سنتے ہیں اور ہمیں نوازتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک ریوارڈ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ریوارڈ کہ ان کو اسپیشل ڈریس دیا جائے گا، اسپیشل کورنگ دی جائے گی جو کہ وہ پہنے قبر میں۔ اور قبر کے جو پنشمنٹس ہیں ان میں کیا کہ وہ اپنی جگہ جہنم میں تو دیکھیں گے کہ ہم نے یہاں پہ جانا ہے، اور اس سے وہ سائیکولوجیکلی ٹارچر میں آئیں گے اور اس سے پریشان ہوں گے، اور جنت میں بھی جگہ دیکھیں گے کہ کاش اگر ہم نیک اعمال کرتے تو جنت پہ ہم یہاں پہ ہوتے۔ اف اللہ، اتنا بڑا ریگریٹ، اتنا بڑا ٹارچر آج تک کسی نے فیس کیا ہوگا کہ اگر ہم نیک اعمال کر لیتے تو ہم وہاں ہوتے، لیکن اب ہم نے نہیں کیا اور اب ہم وہاں جا رہے ہیں۔ We have missed this. We have missed this. اور قبر کا ٹائٹ ہونا، اور جہنم کا کھڑکی کھلا ہونا، اور وہاں سے جہنم کی آگ اور جہنم کی لو اور اس کا آنا، اور اندھیرے کا ہونا، ان کے لیے کوئی اندھیرا نہیں ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا، اور ان کو ہیمر سے مارا جائے گا، اور ان کا بستر بھی آگ کا بنا ہوگا، اور ان پہ مختلف جانور مسلط کیے جائیں گے ان کو عذاب دینے کے لیے۔ سورہ ملک پڑھا کریں، سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں۔ اس سے خیر بہت سارے قبر کے عذاب ہیں، اور بھی عذاب ہیں کہ لوگوں کو کس طرح سے خون کے ریور میں ڈالا جائے گا اور اس پہ پتھر پھینکے جائیں گے، اور کس طرح سے لوگ جو ہے نا وہ عذاب کا شکار ہوں گے، وہ ہم انشاءاللہ کس دن ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ قیامت کے دن کے ناموں میں سے قیامت کے دن کیا نام ہے؟ یوم القیامہ، یوم القیامہ، قیامت کا دن، اس کا ایک نام القیامہ، کہ قیام کرنے کی جگہ۔ اور آپ کو پتہ ہے ہم جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے عبادت بنائی ہے نا، ہم جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کندھے سے کندھے ملا کے لائن میں سیدھے ہو کے قبلے کی طرف ڈائریکشن فیس کر کے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ تم نے اللہ اپنے میرے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے صف میں حفاتن عراتن غرلا، ننگے پاؤں ننگے جسم اور انسرکمسائزڈ تم نے کھڑا ہونا ہے اور اپنے رب کے سامنے فیس کرنا ہے، اور یہ تیاری کر لو آج اپنے رب کو فیس کرنے کی اور حساب دینے کی۔ اور ہم دعا کرتے ہیں یا رب جس طرح سے آج ہم کمفرٹیبل ہیں اور سکون اور کمفرٹیبل کے ساتھ آپ کے سامنے نماز پڑھیں کھڑے ہیں، یا رب قیامت کے دن ہمیں بھی یہ اطمینان قلب نصیب فرمانا۔ یوم الدین، دین کیا ہوتا ہے؟ الدین، اللہ کی مثال میں کیا فرمایا؟ جو دعا ہے اللہ من اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وصلاع الدین وغلبۃ الرجال، اور مجھے مختلف ہم، حزن، انزائٹی، ڈپریشن، عجز والکسل، عاجزی سے اور سستی سے بچا، وصلاع الدین، اور ڈیٹ، قرض سے بچا۔ تو مینلی یو ہیو ٹو ریپے دا ڈیٹ، جس سے آپ نے قرض لیا ہے آپ نے اس کو واپس پے کرنا ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو لوگوں نے جو قرض دیا، یعنی صدقہ خیرات کیا، نیک اعمال کیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ان کا واپس بدلہ دیں گے۔ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو برا قرض دیا، یعنی برے اعمال کر کے بھیجے آگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دیں گے۔